وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آہستہ سے بغیر آواز کے درود شریف پڑھنا. میری ماں بہنیں، سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں کہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، جو بات سنی جاوے، جو بات کہی جاوے، اس پر ہم سب عمل کی نیت کریں. نیت ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی. نیت اگر عمل کی نہیں ہوگی تو دامن جاڑ کے ہم کھڑے ہو جائیں. اس لیے عمل کی نیت سے سنیں. جب نیت ہوئی کہ آج عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اللہ نے جنہوں نے ارادے کیے، نیت کی، اللہ نے ان سے رکھوائے، وہ عمل اللہ نے کروایا. تو جب کبھی دین کی بات ہو، اللہ رسول کی باتیں ہوں، ہم نیت کر کے بیٹھے یا اپنے گھروں میں دین کی تعلیم فضائل اعمال کے راستے سے ہو کہ جب بھی دین کی بات ہو تو ہماری نیتیں ہوں کہ جو سنیں گے ہم اس پر عمل کریں. ابھی میں نے ہفتے 10 دن سے میری کلاس کی بات کرتا ہوں. لڑکے اور لڑکیوں کو کہ ایک کاپی یعنی نوٹ بک، ایک کاپی رکھنے کی جس میں روزندہ یعنی روزانہ کی جو دعائیں تم پڑھتے ہو، گھر میں داخل ہوئے تو اس کی دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی ہو تو وہ لکھنے کا، گھر سے نکلے اس کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی ہو تو اس کو لکھنے کا، کھانے کی، سونے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی. جب یہ چیز شروع کی، تحدیث بن نعمت کے طور پر، اللہ کے شکر کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ عمل شروع کروانے کے بعد مجھے خود کو بھی بہت سارے عمل کی توفیق ہوئی کہ کل اٹھ کے میں محاسبہ کروں گا لڑکوں اور لڑکیوں سے کہ کس نے کون سی دعائیں پڑھی، اور ان کی کاپی کو، نوٹ بک کو میں چیک کروں گا کہ جب ایک چیز کی نیت ہوتی ہے اللہ اس میں برکت دیتی. الحمدللہ روزانہ کچھ نہ کچھ بچوں کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعائیں. یہ دعائیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں. اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں ہر دنیا آخرت کی بھلائیاں ہیں. اس لیے ہم جو بھی بات سنیں عمل کی نیت سے سنیں. اس وقت ہم جو اور آپ جمع ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے، اور ہماری شریعت، ہماری تعلیم، ہمارا مذہب، ہمارا دھرم ہر چیز کی رہبری کرتا ہے. غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، یا دین کے یعنی شریعت کا کوئی بڑا دین ہو، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کیا ہے. یہ تو اصل میں ہمیں خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دور سے ایک سواری میری طرف آ رہی ہے. جب وہ سواری قریب ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ احساس ہوا کہ اس سواری پر کوئی عورت سوار ہے.
جب وہ سواری قریب ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں، یعنی آپ کا یہاں آنے کا منشا، آپ یہاں کیوں آئے؟ راستے میں ہی بات چل رہی۔ وہ عورت کہہ رہی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ عورت راستہ بھول چکی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ رہی اور یہ راستہ بھول چکی ہے۔ میں نے اس عورت سے سوال کیا آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس عورت نے کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت شہر کی طرف جانا چاہتی۔ کہا کہ میں بھی شہر کی طرف جا رہا ہوں، اگر آپ کہو تو میں آپ کی رہبری کروں۔ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کا کام کرو، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کو پسند کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ رہبری چاہتی ہے، یہ اپنے راستے سے اپنا راستہ بھول چکی ہے اور رہبری کی اس کو ضرورت ہے۔ تو میں اس کی سواری کی نکیل پکڑ کر چلتا رہا۔ چلتے چلتے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربی میں چند اشعار گنگنانے شروع کیے، پڑھنے شروع کیے۔ اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھوں۔ میں سمجھ گیا کہ عورت اس کو پسند نہیں کرتی۔ میں خاموش ہو گیا، خاموش چلتا رہا اور میں پریشان کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ ذات عورت کی ہے اور بوڑھی ہے، بڑی عمر والی۔ جو بھی بات ہو اس کا جواب قرآن کریم کی آیت سے ملتا۔ چنانچہ جب شہر کے قریب میں پہنچا میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھا کہ اس کا مال بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ پھر میں جب شہر میں پہنچا تو جو قافلہ حج سے واپس ہوا تھا وہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا اور اس عورت کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ میں نے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ یہ نامی کوئی آدمی لڑکے بچے ہیں؟ دیکھا جیسا نام سنا، خوبصورت بچے، علم فضل سے نوازے ہوئے اور تر و تازہ چہرے والے بچے میرے سامنے آئے۔ جب انہوں نے اپنی بڑھیا ماں کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ اب میں آگے چلتا ہوں، میرا سفر آگے کا ہے۔ انہوں نے، اس عورت نے، بڑھیا ماں نے اپنے بچوں سے اشارے میں کہا وَأَطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ، ایسا کچھ کہا تھا کہ کھانا کھلاؤ۔ تب بچے سمجھ گئے اور وہ پھل لا کر آئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے معذرت کی، میں نے عذر پیش کیا کہ مجھے آگے کا سفر ہے۔ اس عورت نے کیا کہا کہ ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ، ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں خالص اللہ ہی کے لیے کھلا رہے ہیں۔
جب یہ جواب قرآن کی آیت کا سنا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کچھ پھل کھائے، پھر آگے چل لیے. نہیں، کچھ پھل کھائے اور بچوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے کہ جب سے میں حج کے سفر سے واپس ہوا ہوں، پورے راستے میں تیری والدہ نے میرے کو جو جواب دیا ہے قرآن کی آیت سے ہی جواب دیا. بچے نے اور آگے بڑھ کے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میری امی ہے، 20 سال سے قرآن کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی. اس کا ہر جواب، اس کا ہر سوال قرآن سے ہی ہوتا ہے، اور یہ قرآن کی حافظہ ہے اور حدیث کی حافظہ عالمہ ہے. میری ماں بہنیں اندازہ لگاؤ. پوچھا کہ اس کا حال کس طرح، کہ ایک مرتبہ قیامت کا ہولناک منظر کا تذکرہ ہوا اور خشیت الہی، اللہ کے خوف اس کے دل میں ایسا گر کر گیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی. 20 سال تک، آج تک ہم نے کبھی ان کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں سنے. اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر میری امی کے دل میں ایسا پیوست ہو چکا تھا، ایسا خوف داخل ہو چکا تھا. قربان جاوے ایسی عورتوں پر کہ جن کے 20 سال تک قرآن کریم کے علاوہ زبان سے کوئی بات نہ نکلی. آج ہماری زبان سے کتنی فحش باتیں، کتنی بیہودہ باتیں، کتنی لایانی باتیں، کتنی بغیر کام کی، کسی کام کی یعنی بغیر کوئی کام کی باتیں. اور ہماری باتیں، ہم اور آپ جانتے ہیں صبح شام ہماری باتیں کیا ہوتی. کل قیامت کے دن جب ایسی مائیں، ایسی عورتیں ہمارے سامنے پیش ہوگی، اللہ جب پیش کرے گا، ہمارا کیا حال. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں پڑ گئے. عورت کہ 20 سال ان کی عبادت تھے یہ حال. اور سب سے بڑی بات کہ ہر بات قرآن کریم سے دیتی تھی. یہ کب ہوا؟ جبکہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف دلوں میں بٹھایا. اللہ کا خوف جس بندہ یا بندی کے دل میں ہوتا ہے تو پھر پہرا اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ شیطان اس کے گناہوں کی طرف مائل نہ کرے. لیکن جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کون، رسول کون، اللہ کی باتیں کیا، رسول کی باتیں کیا. میں وہ کروں گا جو دنیا کرتی ہے، میں وہ کروں گی جو دنیا کرتی ہے، میں وہ چاہوں گی جو وہ دنیا چاہتے. اس کی چاہت، اس کی منمانی اس کی مرضی کے مطابق ہوگی. اور اگر اللہ کا خوف ہوتا ہے، نبی کی اطاعت ہوتی ہے، نبی کی گھرانوں والی کی سنتیں ہوتی ہیں، تو اس کا جینا مرنا اللہ ہی کے مطابق ہوتا ہے. اس کا جینا مرنا نبی کے گھرانوں والی زندگیوں کی ہوتی ہے. یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے. ہماری ہر عبادت کو دیکھو. عید کے دن نماز ہے، عید الاضحیٰ بقرہ عید. عید الفطر میں بھی نماز ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہوتی، ہمارے جو خصوصی ایام ہوتے ہیں اس میں عبادتیں ہوتی، نہ کہ اور لوگوں کی طرح تماشے ہوتے. ہماری شریعت، ہمارا مذہب، اس میں نہ شو ہے نہ شور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کا کمرہ بہت شارٹ، بہت مختصر، آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے کہ ایسے دبے پاؤں سے اٹھتے تھے کہ اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کی نیند کو خلل نہ ہو. اللہ کی عبادت اسے کرنی. اور آج دیکھو مائکوں میں کیا ہوتا ہے. تعلیم تو اللہ کے نبی نے دی ہے، فالو ہم نبی کا کریں گے. باتیں نبی کی ہیں تو نبی کے علاوہ کی باتیں اپنا کر اس کو دین سمجھنا یہ بڑی گمراہی ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، نبی کی سنتوں کو قریب آوے ہم.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم نے ہمیں کسی موقع پر، کسی گھڑی پر، کسی وقت پر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہر وقت پر ہماری رہبری کرتی۔ گھر میں خوشی ہو تو کیا نبی کا پیغام ہے؟ نبی نے خوشی کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو جو رخصت کیا ہے، نبی کا پیغام کیا ہے؟ نبی کے گھروں سے جب جنازے اٹھے ہیں تو نبی کا طریقہ غم کے موقع پر کیا ہے؟ اور شہادت یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہم ایسے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دنوں میں دو ہی عمل، ایک تو یہ کہ اللہ توفیق دے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، 10ویں یا 11ویں یا 9ویں اور 10ویں دو روزے رکھیں۔ دوسرا عمل، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے گھروں میں بچوں کو اچھا کھانا کھلائے، کھانے میں وسعت کرے۔ اگر جس نے اس پر عمل کیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 1 سال کی روزی میں وسعت کریں گے۔ نبی کی سنتوں کو دیکھیں، کس موقع پر کون سی نماز نبی نے بتائی۔ اس لیے ہم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ ہمارا فالو وہ نہیں ہے جو دنیا کرتی ہے۔ ہم نبی کے سنتوں پر اللہ نے اعلان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ نبی کی زندگی ہے۔ اپنے اعمال کو نبی کی زندگی کے ساتھ میچ کریں کہ نبی کی زندگی کے ساتھ میچ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اعمال یہ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے تقویٰ طہارت، ان کی پاک دامانی، ان کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنے نانا کے ساتھ عشق، یہ زندگی کے پہلو کو دیکھو۔ حضرت امام حسین کی ہسٹری کو پڑھو۔ یہ کوئی تہوار ہے؟ اسی لیے ہماری شریعت میں نہ کوئی غم کا دن ہے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ ہماری شریعت میں کوئی منحوس پناہ نہیں کہ آج فلاں پرندہ آیا، آج یا فلاں دن ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اتنی جہالت بڑی ہے کہ ایسے وقتوں میں، ایسے مہینوں میں نکاح مسنونہ، جو نکاح مسنون ہے، سنت ہے، نبی سے ثابت ہے، وہ اپنی کرتی اور آپس میں ماحول میں ایسے رنگا گئے۔ اور ہماری شریعت میں سب سے بڑی چیز عقیدہ۔ اس لیے ہم اپنے عقیدوں کو صحیح کریں کہ ہم نبی کی تعلیم کو دیکھیں گے، کون سے موقع پر، کس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کیا ہے۔ اسی طرح نمازوں کا اہتمام کہ ہم 5 وقتہ اذان کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والی بنے، اور نماز تو ہر وقت۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا محرم الحرام، اس کو اشہر الحرام کہا گیا، یعنی 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں بھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ 4 مہینے عظمت والے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے دنوں میں، ایسے ایام میں، ایسے وقت میں، ایسے گھڑی میں ہماری کوئی شرعی رہبری نہ کرتی۔ تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو جانیں، نبی کے طریقوں کو یعنی پڑھیں، اور پھر اپنی زندگی میں عملی پائجامہ اس کے پہنائیں۔ پھر دیکھو زندگی جینے میں کیا مزہ ہے۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت اگر ہماری زندگی کے ساتھ میچ ہو گئی تو دنیا بھی ہماری بلی، آخرت بھی بلی۔ اور نبی کی سنتوں سے ہٹ کر
خلاف پیمبر کا سحر گزید ہرگز بمنزل نخواہد رسید. جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا. اس لیے سب سے بڑی بات کہ ہم نبی کی زندگی کی پیروی کریں. کب کریں گے؟ خوشی ہو تب بھی نبی کی پیروی، غمی کا موقع ہو تب بھی نبی کی پیروی. کوئی کرے نہ کرے ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ شریعت ہم سب کے لیے، کسی کے کرنے پر کسی کے نہ کرنے پر شریعت کا دارومدار نہیں ہے. ہمارے لیے جینے کا بہترین نمونہ، ہمارے لیے مرنے کے لیے بہترین نمونہ نبی کی زندگی ہے، جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور ہمارا جینا اور مرنا اور ہماری نماز اور ہماری قربانی اللہ ہی کے لیے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ ہی کے لیے. جب اللہ کے لیے ہے تو پھر ہماری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوگی. ایک تو یہ بات کہ ان دنوں میں یہ عمل، دو عمل کہ ہم اس عمل کو کریں گے. دوسری بات، ہمارے گھروں میں اللہ اور رسول کے تذکرے، ساری دنیا کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. اگر یتیم ہے تو اللہ کا دین، اللہ کی باتیں ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی. ہم اپنے گھروں میں تاکہ ہماری اولاد نیک صالح بنے، اللہ کو پہچاننے والی بنے، نبی کو پہچاننے والی بنے، اولیاء اللہ کو پہچاننے والی بنے. دنیا بھر کے تذکرے ہوتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا کنڈیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرو. اس میں نبی کی حدیثیں ہیں. حج کے موقع پر فضائل حج، فضائل صدقات کہ کیا کیا ترغیبیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی ہیں، تاکہ فضائل سن کر اعمال کا ایک شوق پیدا ہو. جب شوق پیدا ہوگا تو پھر جہاں اس کا شوق پورا ہوگا وہاں وہ اپنے شوق کو پورا کرے. نماز کے فضائل پڑھے، جب اس کا شوق ہوا کہ نماز کے فضائل ہیں مجھے کرنا چاہیے تو اس کا عمل پورا ہوگا، وہ کرے گی. ایک تو یہ کہ ہم ان دنوں میں وہ کام کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا. دوسری بات، پردوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اور صبح و شام کی تسبیحات، اللہ کا ذکر. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود پاک، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بخشائے تھے، لیکن آپ کئی مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم تو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور درود شریف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احسانات امت پر رہے ہیں اور رہیں گے، اور میدان محشر میں بھی آپ کا احسان امت پر ہوگا. قیامت کے ہولناک منظر میں بھی امت پر احسان ہوگا. امت کے اعمال تلے جائیں گے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی کا احسان امت پر ہوگا. جو نبی جس گھڑی میں امت کو نہیں بھولا ہے اس نبی کو ہم کیسے بھولیں؟ تو کم سے کم 100 مرتبہ صبح یعنی فجر کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کے بعد، یہ دونوں وقت بڑے قیمتی ہیں. اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. فرشتے ہمارے اعمال ایسے حال میں لے جا رہے ہوں، ہم دونوں جہان کے سردار کالی کملی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے. جمعہ کو تو ہے ہی ہے جو ہم پڑھتے، لیکن روزانہ کا معمول بنا. کتنی دیر ہوتے؟ 10 منٹ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کر رہے، اور استغفار اور تیسرا کلمہ. اور ہمارے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو، اس کی فکر. جیسے دنیاوی ایجوکیشن کے لیے فکریں، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں دین کی. اس لیے کہ دنیا کی تعلیم تو ہمیں سکھا دے گی،
B for boy, D for dog. لیکن اللہ کا تعارف نہیں کرائیے. اللہ کا تعارف کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں دینی تعلیم اپنے اولادوں کو لینا پڑے. اس لیے دیکھو دنیا میں جتنے بڑی بڑی پوسٹ پر زیادہ تر طبقہ کیسے بے ایمانی کے ساتھ چل رہا، جیسے کالے کوٹ والے وکیل، ان کو پتا ہے کہ جس کا کیس میں لڑ رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن وہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو دنیا چاہیے جیسے بھی آئے، اور جھوٹ کی کمائی وہ خود بھی کھا رہا ہے اور اپنے اولاد کو بھی کھلا رہا ہے. بتاؤ اس کے پیٹ میں کیا نور پیدا ہوگا، اس کے کھانوں میں کیا نورانیت ہوگی. اسی طرح ڈاکٹر کو دیکھ لو، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو آپریشن. کیوں؟ ان کی مطمع نظر، ان کی نظر جو ہے دنیا پر اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ تو ہوں گے دنیا میں. پھر ایسا ایجوکیشن کس کام کا کہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو بلا ضرورت کے دنیا کے خاطر ان کی جسموں کو کاٹا جائے. سب سے بڑی جہالت ایجوکیشن کے راستے سے یہ کہ ضرورت نہیں ہے اور انسان کی باڈی کو کھولا جاتا ہے. ان کو مرنا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے. اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی بیت کو جانتا ہے کہ اس کو ضرورت تھی کہ نہیں تھی. میں ایجوکیشن کا منکر نہیں ہوں، ایجوکیشن کے ساتھ اپنے اولادوں کو دین دو. اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ اور اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ڈراؤ. اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اپنے اولادوں کو علم دو، علم الہی دو. یہ دنیا کا ایجوکیشن یہ تو فن ہے، علم نہیں ہے. آگے بھی میں نے کہا تھا کہ اس سے یہ بنے گا، اس سے یہ بنے گا، چاند یہاں تک پہنچے گا، آدمی یہاں تک پہنچ پائے گا، یہ تو ایک فن ہے. اور علم الہی یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف کہ میں بلا ضرورت کسی انسان کی باڈی کو کیوں کھولوں. میرے مقدر میں خدا نے جو روزی لکھی ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن میں حلال اور حق روزی کھاؤں گا. میں وہ روزی کھاؤں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میں اس روزی سے رکوں گا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع کیا ہے. اس لیے میری ماں بہنیں اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی فکر کرو. اس کے لیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. جب کہیں جہاں کہیں بھی دین کی باتیں ہوں اپنے آپ کو محتاج بنا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اے اللہ کفر سے، جہالت سے، اے اللہ رسومات سے پوری حفاظت فرما. تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما. موقع محل پر جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہیں، اللہ اس تعلیم کو جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر گمراہی سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو ہماری ماں بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ان کے ہر جائز تمناؤں کو پوری فرما. جو بھی مکان ہیں ان کو مکان نصیب فرما. جو بھی اولاد ہیں ان کو قرۃ اولاد نصیب فرما. اور جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے نافرمان ہیں، اللہ ان کو مطیع فرما بردار بنا. اے اللہ پورے اقوام عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا اپنا شان نشان عطا فرما.
جب تک زندہ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت آوے کمال ایمان کے ساتھ جانا مقدر فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کرتے کرتے اے اللہ آپ کی سنتوں کے ساتھ اے اللہ نبی تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی مبارک سیرت کو صورت کو ہماری زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرما، ہر گمراہی سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔